هو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، میرے نہایت ہی ادب و احترام کے لائق بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو ہر بندہ پریشان حال نظر آتا ہے، ہر بندہ مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے اور ان مصیبت سے نکلنے کا راستہ اور ان دکھوں اور بیماریوں سے نجات کیسے مل سکتی ہے، اس حوالے کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند ایک معروضات لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، غموں سے چھٹکارا چاہتے ہو، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا۔ صبر کے ساتھ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان بھی کرتے ہیں، بلکہ اس کو ختم کر کے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں مثال ملتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے سے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ام سلمہ سے نکاح کیا، جو پہلے ام سلمہ تھی، بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے جب نکاح کیا تو ام المومنین بن گئی، یعنی ان کے اوپر مصیبت آئی، مشقت آئی، تکلیف والا معاملہ بڑا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ بڑا دکھ آیا، بڑی تکلیف ہے، بہت ہی زیادہ پریشانی والا معاملہ بنتا ہے جب عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، بچے اس کے رل جاتے ہیں، بذات خود وہ عورت رل جاتی ہے، دنیا کے اندر وہ نوکر بن کے رہ جاتی ہے۔ بڑے دکھ کا جو ہے وقت ہے، بڑی تکلیف والا معاملہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تعزیت کے لے گئے، فرمایا ہے ام سلمہ اپنے اس مصیبت کے اوپر، اس دکھ کے اوپر، اس تکلیف کے اوپر صبر کر اور اپنی زبان سے کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یا اللہ، یہ تیرا ہی تھا، یہ سرمایہ تیرا ہی ہے، میں بھی تیرے لیے ہی ہوں، میرا بھی لوٹنا تیری ہی طرف ہے، اے اللہ میری اس مصیبت کے اوپر مجھے اجر دے، میں صبر کرتی ہوں، مجھے اس مصیبت کے اوپر اجر دے اور مجھے اس سے بھی بہتر یا اللہ نعمت بدل عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں یہ دعا پڑھنے لگی یہاں تک کہ میری عدت پوری ہوئی۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کو تکلیف بھی اس کی دور ہو جاتی ہے اور اللہ آسانی ہی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام آیا۔ میں نے دیکھا کہ صبر کی وجہ سے اور اس دعا کی برکت کی وجہ سے جو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے سکھلائی، نبی کریم علیہ السلام پوری کائنات کے سردار، پورے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور خامد عطا فرمایا۔ یہ ہے جو بندہ صبر کرتا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالصبر والصلاۃ،
نماز کے ساتھ کوئی مشکل آئی، ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں نا، وہ کس لیے؟ سارے گھر والے، باپ بھی بے نماز ہے، بیٹا بھی بے نماز ہے، بہو بھی بے نماز ہے، بیٹی بھی جو ہے بے نماز ہے، سارے گھر والے نہ فجر پڑھتے ہیں، نہ ظہر پڑھتے ہیں، نہ عصر کا خیال کرتے ہیں، نہ مغرب ادا کرتے ہیں، نہ عشاء کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا اس بندے کے گھر کے اندر رحمت آ سکتی؟ اس بندے کے گھر کے اندر مشکلات ہی آئیں گی نا۔ جو بندہ اللہ سے دوری اختیار کرے گا تو اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ اس کے گھروں کے اندر جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اس کے گھروں کے اندر بیماریاں آئیں گی۔ ان گھروں کے اندر جہاں نماز ادا نہیں ہوتی، جن کے گھر میں بے نمازی ہیں، تو ان گھروں کے اندر بے سکونی اور بے سکونی آ جاتی ہے۔ اگر اپنے گھروں کے اندر اپنی مشکلات کو کم کرنا چاہتے ہو، آج ہی سے نماز کی پابندی شروع کریں۔ نماز کے ساتھ ساتھ جو فرض نمازیں ہیں، یہ تو فرض ہیں، یہ تو اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم نوافل پڑھتے ہیں تو اس کا اجر کتنا ہے؟ اور یہ نوافل ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو آنے والی آفات ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سے نجات کا ذریعہ ہے، اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دن ارادہ کیا کہ میں آج حفصہ کو طلاق دے دوں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دوں گا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، لگتے جگر ہے۔ ارادہ کر لیا، بلکہ یہاں تک آتا ہے اس میں کہ طلاق دے دی۔ یہ معاملہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا اپنی بیویوں میں سے کسی کو طلاق دی ہے؟ یعنی وقت کے بعد اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کسی کو طلاق دی ہے؟ ایک بیوی کو طلاق دی، وہ ہے جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو طلاق دی۔ اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اپنی طرف سے نہیں آیا، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں کہ اے میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حفصہ کو طلاق نہ دیں، ان سے رجوع کر لیں، کیونکہ وہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی، تہجد ادا کرتی۔ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے نا، اس کے گھروں کے اوپر اگر کوئی آفت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، کوئی مشکل گھڑی آنے والی ہے، تو اس نماز کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرتا ہے، اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر اے مومنو تم صبر کرو گے، مدد آئے گی، نماز پڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کے ساتھ انسان اللہ کی مدد حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آ سکتی ہے۔ جناب سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک علاقے میں گئے، اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ہی حسن کا پجاری تھا، جو بھی کوئی عورت خوبصورت ہوتی تو اس کو اپنے دربار میں حاضر کروا دیتا۔ ایسے ہی اس نے جناب سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ماری سائرہ جیسے دنیا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے نا، اسی طرح عورتوں کے اندر ماری سائرہ خوبصورت عورت۔ اس بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا، کمرے میں لے گیا اور اپنی حوث کو پورا کرنا چاہا۔ تو اماری سائرہ کہتی ہے مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں 2 رکعت نماز ادا کروں۔ نماز ادا کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو سننے والا، مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا
اس کائنات کے اندر نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی فرشتہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے کوئی بھی کسی کے فائدہ دے سکتا نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو مشکل گھڑی کے اندر آئے تو اپنے بندے کی مدد کر۔ آج فلسطین کے مسلمان بڑے پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی بھی مدد فرما، یا اللہ فلسطین بھائیوں کی روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یا اللہ مدد فرما۔ اما جی سارا کہتی ہے مجھے نماز پڑھ لینے، نماز پڑھی تو یہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا، ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اسی وقت اس کا ہاتھ لکڑی کا بن گیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، وہ معافیا مانگنے لگ گیا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کر لی۔ اچھا ماری سائرہ نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ سے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پھر صحیح کر دیا، درست ہو گیا۔ پھر اس نے بدبخت نے، بے نصیب نے، بد نصیب نے پھر وہی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے جسم کو جام کر دیا، نیچے زمین میں گر گیا۔ جب زمین میں گرا تو اپنی ایڑیاں زمین میں رگڑنا شروع کر دی، معافیا مانگنے لگ گیا، اب مجھے معاف کر دو، میں نہیں کرتا۔ ماجی سائرہ پھر اللہ سے دعا کرتی ہے، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، وہ صحیح ہو گیا۔ بعد کے اندر اس نے کیا کیا، ماجی سائرہ کو آزاد بھی کیا اور ان کے ساتھ ایک عورت بطور تحفہ بھی ان کو دے دی جن کا نام اما جی ہاجرہ ہے، جن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور ان کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اگر ہم مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں آج سے ہی تحیہ کر لو، یہ وعدہ کر لو، یہ میثاق کر لو، یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ نہ ہی ہم 5 وقت کی جو فرض نماز ہے ان کو چھوڑیں گے، بلکہ ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ ہی کہتے ہیں حدیث کے جو سند ہے وہ تو ضعیف ہے لیکن الفاظ کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پیٹ کے اندر نا بڑی شدت کی درد، نبی کریم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شاید ابو ہریرہ کے پیٹ کے اندر درد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے پیٹ کے اندر درد ہے؟ کہتے ہیں جی حضور میرے پیٹ کے اندر درد ہے، میں درد بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ قم فصلی ان فی الصلاۃ شفا، اے ابو ہریرہ اٹھ کھڑا ہو جا کے نماز پڑھ، نماز تو پڑھے گا اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر شفا رکھی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز ادا کی، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مجھے ایسے ہو گیا، میری طبیعت ایسے درست ہوگی، صحیح ہوگی کہ جیسے مجھے کبھی تکلیف ہی نہیں۔ اگر کوئی بیماری ایسی ہے جو دور نہیں ہو، شوگر ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہو، دل کا کوئی عارضہ ہے یا کوئی بھی ایسی پیٹ کی بیماریاں ہیں آپ کو، تو میرے بھائیوں آج سے ہی نفل کا اہتمام کرو اس نیت کے ساتھ کہ نماز کے اندر شفا رکھی ہے، انشاءاللہ شفا مل جائے انشاءاللہ۔ یہ پختہ یقین ہونا چاہیے اللہ کے اوپر، جب بھی کوئی عمل کرنا ہے نا تو پختہ یقین توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کام ضرور ہو۔ اپنے رب کے اوپر مان کرنا چاہیے، جیسے ہم بڑوں کے اوپر مان کرتے ہیں نا، لو جی میں فلانی دکان کے اوپر کام کرتا ہوں، لو جی میں فلانے محلے کے اندر رہتا ہوں، لو جی فلانے محلے کا چیئرمین ہوا وہ میرا واقف ہے۔ میرے بھائیو اسی طرح اللہ کے اوپر بھی اپنا مان رکھا کہ میرا رب وہ ہے جو کسی کو ضائع نہیں کرتا۔
میرا رب وہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بھی بچا سکتا ہے. میرا رب وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں گرا کے بھی بچا سکتا ہے. میرا رب وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دریاؤں میں رستے بنا کے ان کو بچا سکتا ہے. اس لیے اپنے رب کے اوپر بات کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جن دعاؤں کا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو وظیفہ یونس علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بندہ یہ دعا یہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد یونس علیہ السلام کی طرح کرتا ہے. یعنی مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہو، بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، دکھوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، گھروں کے اندر سکون چاہتے ہو، گھروں کے اندر بدسکونی کو ختم کرنا چاہتے ہو، جھگڑے لڑائیاں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں اپنی زبان کے اوپر وہ کلمات لے کر آئیں جو انبیاء کی کلمات ہے، نبیوں کی دعائیں ہیں، ان کا اہتمام. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دن کے اندر یہ دعا پڑھتا ہے 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بندہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شام تک حفاظت فرماتا ہے. ہر بیماری سے اس کو اٹیک نہیں ہوگا، اس کو جو ہے فالج کا اٹیک نہیں ہوگا، دل کا اٹیک نہیں ہوگا، بیماری نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. میرے بھائی ان دعاؤں کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز کو اس کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد کی کوشش کریں. آج کل لمبی راتیں ہیں، فجر دیکھے جا کر 6:05 میں ادا ہوتی ہے، اتنی لمبی رات ہے. تو اگر ہم 5 بجے بھی اٹھتے ہیں نا تو تہجد پڑھ سکتے ہیں. تو کوشش کریں آج سے ہی تہجد کی بھی نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں لے کر آئے، ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے معاشی استحکام عطا فرمائے، ہمارے ملک کو جو ہے معیشت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو سنا ہے جو سنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.